جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آسان قرآنی عربی کا ہمارا یہ کورس چل رہا ہے جس میں ہم قرآن مجید میں استعمال ہونے والی عربک گرامر کے رولز اور اصول و ضوابط سیکھ رہے ہیں، جس کی مدد سے ہم قرآن مجید کے ترجمے کو بہت ہی آسان طریقے کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اپنی پچھلی تمام کلاسز کا خلاصہ ایک بار پھر دوبارہ پڑھیں گے تاکہ ہماری ریویژن ہو جائے اور جو نئے آنے والے حضرات ہیں ان کے لیے ہمارے کورس کو سمجھنا آسان ہو، اور ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے کہ پچھلی 5 کلاسز میں ہم نے قرآن مجید کے کتنے الفاظ کا ترجمہ سیکھ چکے ہیں۔ کورس کے سٹارٹنگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن مجید میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کی تعداد تقریباً 78,000 یعنی 78,000 ہے، لیکن ہمیں قرآن مجید کا ترجمہ سیکھنے کے لیے ان 78,000 الفاظ کا ترجمہ نہیں سیکھنا پڑے گا، بلکہ یہ 78,000 الفاظ وہ ہیں جو بار بار استعمال ہوئے ہیں، یعنی کوئی ایک لفظ 10 بار استعمال ہوا ہے، کوئی 100 بار استعمال ہوا ہے، لیکن قرآن مجید کے جو اصل الفاظ ہیں ان کی تعداد ہے تقریباً 17,000، یعنی 17,000 الفاظ ہیں جو بار بار استعمال ہوئے ہیں۔ لیکن ہمیں قرآن مجید کا ترجمہ سیکھنے کے لیے ان 17,000 الفاظ کا ترجمہ سیکھنے کی بھی ضرورت نہیں، بلکہ ہم عربک گرامر کے رول کو سیکھیں گے جس کو کہا جاتا ہے علم الصرف۔ اگر ہم اس رول کو سیکھ لیں تو اس کے بعد ہمیں تقریباً 4,500 یعنی 4,500 الفاظ کا ترجمہ سیکھنا پڑے گا۔ صرف 4,500 الفاظ کا ترجمہ سیکھ کر ہم پورے قرآن مجید کا ترجمہ کر سکیں گے۔ عربی زبان کو سیکھنے کے لیے ہمیں 3 علوم سیکھنے پڑتے ہیں، نمبر 1 علم اللغت، نمبر 2 علم الصرف اور نمبر 3 علم النحو۔ لیکن ہم نے یہ جو کورس ترتیب دیا ہے اس میں ہم تینوں علوم کو ساتھ ساتھ لے کر چلتے ہیں، جس کی مدد سے ہم نہایت ہی آسانی کے ساتھ ان تینوں علوم کو سمجھ سکتے ہیں اور قرآن مجید کا ترجمہ بہت ہی آسان طریقے کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ ابھی تک کی ان صرف 5 کلاسوں میں ہم نے 13,000 الفاظ کا ترجمہ سیکھ لیا ہے، یعنی ہم نے ابھی تک صرف جو چند الفاظ سیکھے ہیں وہ قرآن مجید میں تقریباً 13,000 بار استعمال ہوئے ہیں، یعنی 78,000 میں سے 13,000 الفاظ کا ترجمہ ہم نے صرف ان 6 کلاسز میں یعنی ان 6 دنوں میں سیکھ لیا ہے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں قرآن مجید کا ترجمہ کرنا کتنا ہی آسان ہوگا ہمارے لیے۔ وقت ضائع کیے بغیر آج کا کورس سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اسم فعل حرف کی تعریف پڑھ لیں گے۔ اسم وہ کلمہ ہے جس کے معنی بغیر دوسرے کلمہ کے ملائے معلوم ہو جائے اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے، جیسے رجل اور علم۔ اب اس میں کوئی زمانہ بھی نہیں پایا جاتا اور رجل کا جو مطلب ہے وہ بغیر دوسرے کلمے کے ملائے ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ رجل کا ترجمہ ہوتا ہے آدمی، انسان، یعنی مرد، آدمی۔ دوسرا ہے فعل وہ کلمہ ہے جس کے معنی بغیر دوسرے کلمہ کے ملائے معلوم ہو جائیں اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ پایا جائے۔ تینوں زمانوں سے مراد ماضی، زمانہ ماضی، زمانہ حال اور زمانہ مستقبل ہے، جیسے ناصرہ اور عالمہ۔ ناصرہ کا معنی ہوتا ہے اس شخص نے مدد کی زمانہ ماضی میں، عالمہ اس شخص نے سیکھا زمانہ ماضی میں۔ اب ناصرہ کا جو لفظ ہے یہ اپنے معنی پر خود دلالت کر رہا ہے اور اس میں ایک زمانہ بھی پایا جا رہا ہے، تو یہ فعل ہے۔ تیسرا ہے حرف وہ کلمہ ہے جس کے معنی بغیر دوسرے کلمہ کے ملائے معلوم نہ ہوں، جیسے من اور فی۔ من کا ترجمہ ہوتا ہے سے اور فی کا ترجمہ ہوتا ہے میں، لیکن یہ جو الفاظ ہیں سے اور فی ان کا کوئی مقصد سمجھ میں نہیں آ رہا، یعنی ان کا معنی بغیر دوسرے کلمے یعنی اسم اور فعل کے ملائے بغیر نہیں ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ اس کا کیا ترجمہ کریں اور یہاں پر ان کا کیا مقصد ہے۔ اس کورس میں ہم نے سب سے پہلے اسم کو شروع کیا ہے۔ اسم میں ہم نے سب سے پہلے پڑھا ہے ضمیر کو۔ ضمیر کسے کہتے ہیں؟ ضمیر اس اسم معرفہ کو کہتے ہیں جو متکلم، مخاطب اور غائب کی حالت پر دلالت کرے۔
ضمیر آسان لفظوں میں ضمیر وہ اسم ہوتا ہے جو کسی شخص کے نام کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے، اور وہ جو شخص ہوگا وہ یا تو متکلم ہوگا یا مخاطب ہوگا یا غائب ہوگا۔ متکلم کہتے ہیں اپنی ذات کو، یعنی کوئی شخص اپنے بارے میں بات کرے تو وہ متکلم کہلاتا ہے، اور مخاطب کہتے ہیں سامنے والے انسان کو، یعنی جس بندے سے بات کی جا رہی ہے وہ سامنے موجود ہے، اس کو مخاطب کہا جاتا ہے۔ اور غائب کہتے ہیں جو نہ تو متکلم ہو نہ مخاطب ہو بلکہ ایک تیسرا شخص ہو جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ ضمیر کی اقسام، ضمیر کی 3 اقسام ہے۔ نمبر 1 ضمیر مرفوع، نمبر 2 ضمیر منصوب، اور نمبر 3 ضمیر مجرور۔ ضمیر مرفوع ہوتی ہے جو کلام میں اکثر فاعل بنتی ہے، اور ضمیر منصوب وہ ہوتی ہے جو کلام میں اکثر مفعول بنتی ہے، اور ضمیر مجرور وہ ہوتی ہے جو مضاف الیہ بنتی ہے۔ اس کے بارے میں ہم اگلی کلاسز میں تفصیل سے بیان کریں گے، لیکن ہم نے اپنے اس کورس کی پہلی کلاس میں ضمیر مرفوع کو پڑھا تھا۔ ہم نے اپنی پہلی کلاس میں ضمیر مرفوع کو اس لیے پڑھا تھا کہ ہم اس کے ذریعے سے متکلم، مخاطب اور غائب کی جو حالتیں بنتی ہیں ان کو جان لیں۔ ان کو ہم اپنی اصطلاح میں صیغے کہتے ہیں، اور یہ جو صیغے ہیں ان کا سمجھنا عربک گرامر میں بہت ضروری ہے، کیونکہ انہی کی مدد سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر ہم غائب کا ترجمہ کریں گے یا حاضر کا، اور مذکر کا کریں گے یا مؤنث کا، واحد کا جمع کریں گے یا تثنیہ کا یا جمع کا۔ تو اس وجہ سے ہم نے سب سے پہلے صیغوں کو پڑھا تاکہ ہم صیغوں کے مطابق ترجمہ کرنا سیکھ جائیں، کیونکہ ان صیغوں کا استعمال قرآن مجید میں بہت ہی کثرت سے ہے۔ ہم اگلی کلاسز میں انشاءاللہ افعال کی بحث کو پڑھیں گے، اور افعال کی جتنی بھی بحث ہے وہ ساری انہی صیغوں پر مشتمل ہے، اس لیے ہم نے سب سے پہلے صیغوں کو پڑھا۔ جن حضرات نے ہماری پہلی ویڈیو دیکھی ہے تو ان کو معلوم ہوگا کہ ان صیغوں کا سمجھنا کتنا ضروری ہے۔ اگر آپ حضرات اس کو تفصیل سے سمجھنا چاہتے ہیں تو یہاں کلک کر ہماری کلاس نمبر 1 کو دیکھیں، تو انشاءاللہ آپ کو اس کا کنسپٹ بہت ہی تفصیل کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گا۔ دہرائی کے لیے ہم ایک بار پھر یہاں ذکر کر دیتے ہیں، یہ جو ضمیر ہوگی یا تو مذکر کی ہوگی یا مؤنث کی۔ مذکر اور مؤنث کا تو آپ کو معلوم ہی ہوگا، اردو انگلش گرامر میں بھی ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ مذکر مردوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اور مؤنث عورتوں کے لیے۔ ضمیر یا تو مذکر کی ہوگی یا مؤنث کی۔ اب مذکر کی ضمیر ہو یا مؤنث کی ہو، اس کی 3 حالتیں بنے گی، یا تو غائب ہوگی یا مخاطب ہوگی یا متکلم ہوگی۔ کلام میں غائب سے مراد وہ ہوگا جو نہ تو مخاطب ہو اور نہ ہی متکلم، بلکہ ایک تیسرا شخص ہے جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ مخاطب کہتے ہیں جو شخص سامنے موجود ہے جس کے ساتھ بات کی جا رہی ہے، اور متکلم کہتے ہیں بات کرنے والے کو، یعنی جو شخص اپنے بارے میں بات کر رہا ہے وہ متکلم ہے۔ ضمیر یا تو مذکر ہوگی یا مؤنث۔ مذکر ہو اس کی 3 حالتیں بنے گی، غائب، مخاطب، متکلم۔ اسی طرح مؤنث کی بھی 3 حالتیں بنے گی، غائب، مخاطب اور متکلم۔ اب ان میں سے اگر ضمیر مذکر غائب ہو اس کی بھی 3 حالتیں بنے گی، واحد ہوگا، تثنیہ ہوگا یا جمع ہوگا۔ واحد اور جمع کا تو آپ کو معلوم ہوگا، ایک چیز کو واحد کہتے ہیں اور ایک سے زیادہ چیزوں کو جمع کہتے ہیں، لیکن عربی میں تھوڑا مختلف ہے۔ ایک چیز کو واحد کہیں گے اور 2 چیزوں کو تثنیہ کہیں گے۔ تثنیہ کا ترجمہ ہوتا ہے 2۔ عربی زبان میں تثنیہ 2 چیزوں کو کہتے ہیں، اور جمع 2 سے زیادہ چیزوں کو، یعنی 3 اور 3 سے زیادہ چیزوں کو جمع کہا جائے گا۔ اردو گرامر میں تو ہم 2 ہی لفظ استعمال کرتے ہیں، واحد اور جمع۔ ایک چیز کو واحد کہتے ہیں اور 2 سے زیادہ کو جمع، لیکن عربی میں یہاں پر 2 کے لیے الگ لفظ استعمال ہوگا، تثنیہ۔ غائب کی 3 حالتیں بنے گی، واحد، تثنیہ، جمع۔ اسی طرح مخاطب کی بھی 3 حالتیں بنے گی، واحد، تثنیہ، جمع۔ اور متکلم کی 2 ہی حالتیں بنیں گی، واحد اور جمع۔ اسی طرح مؤنث کی بھی یہی صورتیں بنے گی، غائب کی 3، واحد، تثنیہ، جمع۔ مخاطب کی بھی 3، واحد، تثنیہ، جمع۔ اور متکلم کی 2، واحد اور جمع۔ اب دیکھیں ہماری یہ ضمیریں یا صیغے، یہ کل 14 ہوں گے۔ دیکھیں مذکر کی 3 حالتیں بنے گی، غائب، مخاطب، متکلم۔ اور اب غائب کی 3 ضمیریں بن جائیں گی، واحد، تثنیہ، جمع۔ تو یہ 3 ضمیریں ہو جائیں گی۔ پہلی ضمیر ہوگی واحد مذکر غائب، یعنی جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے وہ ایک ہے اور ساتھ میں مذکر ہے اور غائب ہے۔
دوسری ضمیر بن جائے گی تثنیہ مذکر غائب، یعنی جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے وہ دو ہے اور مذکر ہے اور غائب ہے۔ تیسری ضمیر بن جائے گی جمع مذکر غائب۔ اسی طرح مخاطب کی بھی 3 ضمیریں بن جائیں گی، واحد مذکر مخاطب، تثنیہ مذکر مخاطب، جمع مذکر مخاطب، اور متکلم کی 2 بنے گی، واحد متکلم، جمع متکلم۔ تو یہ مذکر کی 8 ضمیریں ہوں گی اور 8 مؤنث کی۔ 8 اور 8 16 ہوتے ہیں، لیکن یہ جو متکلم کی ضمیریں ہیں یہ مؤنث اور مذکر دونوں میں سیم ہیں، تو اس وجہ سے ان کو ہم 2 ہی شمار کریں گے، یعنی مذکر میں 2 متکلم کی ضمیریں اور مؤنث میں 2 متکلم کی ضمیریں الگ الگ شمار نہیں ہوں گی بلکہ ایک ہی شمار ہوں گی، تو اس وجہ سے یہ کل 14 ضمیریں بنیں گی۔ اب ہم پڑھتے ہیں کہ ضمیروں کے الفاظ کیا ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں غائب کی جو 6 ضمیریں ہیں وہ یہ ہیں۔ واحد مذکر غائب، لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے ہوا، اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں ہم وہ ایک شخص، یعنی غائب کے لیے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں وہ، واحد کے لیے ایک اور مذکر کے لیے شخص۔ واحد مذکر غائب، وہ ایک شخص۔ تثنیہ مذکر غائب، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ہما۔ اب دیکھیں میم الف زبر ما، یہ ہمیشہ تثنیہ کی علامت ہوگا۔ جہاں پر بھی الف کا لفظ اس طرح آ جائے اینڈ میں تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہاں پر 2 کا ترجمہ ہوگا، جیسے آپ انشاءاللہ نیکسٹ کلاسز میں پڑھیں گے۔ اور جمع مذکر غائب، ہم، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، ترجمہ کرتے ہیں وہ سب مرد۔ نیکسٹ 3 صیغے مؤنث کے ہیں۔ واحدہ مؤنث غائبہ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ہیا، حاضر، ہی یا زبر یا، ہیا، ترجمہ اس کا کرتے ہیں وہ ایک عورت۔ تثنیہ مؤنث غائبہ، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ہما، وہ دونوں عورتیں، مؤنث ہو یا مذکر دونوں کے لیے لفظ ایک ہی استعمال ہوتا ہے ہما۔ ہم سیاق و سباق یعنی ہم دیکھیں گے جہاں پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے اس کے پیچھے یا اس کے بعد میں مذکر کی بات ہو رہی ہے یا مؤنث کی، تو ہم اس کے مطابق ترجمہ کریں گے۔ جمع مؤنث غائبہ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ہننا، ہاں نون پیش ہن، نون زبر نا، ہننا، ترجمہ کرتے ہیں وہ سب عورتیں۔ یہ تو 6 صیغے ہو گئے غائب کے، اور اسی طرح 6 صیغے ہیں مخاطب کے۔ واحد مذکر مخاطب، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے انتا۔ تثنیہ مذکر مخاطب، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے انتما، وہ تم 2 مرد یا آپ 2 مرد۔ جمع مذکر مخاطب، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے انتم، آپ سب مرد۔ یہ 3 صیغے ہو گئے مذکر کے، اسی طرح 3 صیغے ہیں مؤنث کے۔ واحدہ مؤنث مخاطبہ، لفظ استعمال ہوگا انتی، حمزہ نون زبر ان، تا دے تی، انتی۔ تثنیہ مؤنث مخاطبہ، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے انتما، اور جمع مؤنث مخاطبہ، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے انتنا۔ اور یہ 6 صیغے ہو گئے مخاطب کے۔ اب 2 صیغے رہ گئے ہیں متکلم کے، اس میں مذکر کے بھی صیغے وہی ہیں اور مؤنث کے بھی یہی ہیں۔ واحد متکلم، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے انا، حمزہ زبر ا، نون الف زبر نا، انا، اور جمع متکلم کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے نحنو، اس کا ترجمہ کرتے ہیں ہم سب مرد۔ یہ سبق ہم نے پڑھا تھا اپنی فرسٹ کلاس میں۔ یہ جو آپ نے 14 ضمیریں پڑھی، ضمیر مرفوع متصل کے 14 الفاظ جو آپ نے پڑھے، یہ قرآن مجید میں تقریباً 4049 مرتبہ استعمال ہوئے ہیں، یعنی صرف یہ 14 الفاظ قرآن مجید میں 4049 مرتبہ استعمال ہوئے ہیں، یعنی قرآن مجید کے ہر صفحے پر ہمیں 2 3 4 بار یہ لفظ دیکھنے کو ملیں گے۔ اگر آپ حضرات اس کو مزید تفصیل سے سمجھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، وہاں سے آپ ہماری کلاس نمبر 1 کو دیکھ سکتے ہیں۔ کلاس نمبر 2 میں ہم نے پڑھا تھا ضمیر مجرور متصل کو۔ ضمیر مجرور متصل بھی ضمیر مرفوع متصل کی طرح ہے جس کو ہم نے بھی پڑھا۔ اس میں بھی یہی 14 صیغے ہیں، بلکہ ہم آگے جو بھی پڑھیں گے، افعال پڑھیں گے، یہ جو صیغے ہیں وہ 14 ہی رہیں گے اور اسی ترتیب سے رہیں گے، یعنی 6 صیغے غائب کے، 6 مخاطب کے اور 2 متکلم کے۔ ضمیر مجرور متصل کا ترجمہ بھی ہم اسی طرح کریں گے، وہ ایک مرد، وہ 2 مرد۔ اور ضمیر مجرور متصل جو ہے وہ یا تو حروف جارہ کے ساتھ مل کر آتی ہے یا کسی اسم کے ساتھ مل کر آتی ہے اور مضاف الیہ بنتی ہے۔ اس کا ترجمہ ہم کا، کی، کے ساتھ کرتے ہیں۔ اس کے الفاظ یہ ہیں۔ اس کے بھی غائب کے 6 صیغے ہیں۔ واحد مذکر غائب کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ہو، ہاں اسٹینڈنگ پیش، ہو، اس کا ترجمہ بھی ہم وہی کرتے ہیں، وہ ایک مرد۔
تثنیہ مذکر غائب کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ہما، اور جمع مذکر غائب کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ہم۔ واحدہ مؤنث غائبہ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ہا، ہا الف زبر ہا۔ ترجمہ اس کا کرتے ہیں، وہ اس کا ترجمہ بھی ویسے کریں گے جیسے ہم نے ضمیر مرفوع متصل کا کیا، ہا وہ ایک عورت۔ تثنیہ مؤنث غائبہ کے لیے لفظ ہما اور جمع مؤنث غائبہ کے لیے ہن۔ اسی طرح مخاطب کے بھی 6 صیغے ہیں۔ واحد مذکر مخاطب کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے کا، کاف زبر کا۔ تثنیہ مذکر مخاطب کے لیے کما، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میم الف جو ہے وہ تثنیہ ہی کی علامت سمجھا جائے گا، تو یہاں پہ بھی دیکھیں پیچھے بھی ہم نے انتا انتما تثنیہ کے لیے میم الف زبر ما استعمال کیا تھا، اسی طرح ضمیر مجرور متصل میں بھی ہم تثنیہ کے لیے کما میم الف زبر ما کا لفظ ہی استعمال کریں گے۔ اور جمع مذکر مخاطب کے لیے کم، آپ سب مرد۔ واحدہ مؤنث مخاطبہ کے لیے کاف زیر کی، تثنیہ مؤنث مخاطبہ کے لیے کما اور جمع مؤنث مخاطبہ کے لیے کننا کا لفظ استعمال ہوگا۔ اور متکلم کے 2 ہی صیغے ہوں گے۔ واحد متکلم، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے یا، یعنی چھوٹی یا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور جمع متکلم کے لیے نون الف زبر نا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ ہیں ضمیر مجرور متصل کے 14 صیغے، ان کا ترجمہ ہم کا کی کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہ الفاظ بسا اوقات کسی اسم کے ساتھ مل کر آتے ہیں تو اس صورت میں ہم اس کا ترجمہ کا کی کے ساتھ کرتے ہیں، اور بسا اوقات یہ اسم حروف جارہ وغیرہ کے ساتھ مل کر آتے ہیں تو پھر ہم اس کے مطابق اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اور یہ جو ضمیر مجرور متصل ہے یہ قرآن مجید میں بے شمار مرتبہ استعمال ہوئے ہیں، یعنی اتنا استعمال ہوا ہے کہ ان کا گننا مشکل ہے۔ یہ تقریباً آپ کو قرآن مجید کی ہر لائن میں نظر آئیں گے۔ صرف ان 6 الفاظ کو سیکھنے کی مدد سے ہمارے لیے قرآن مجید کا ترجمہ سیکھنا بہت ہی آسان ہوگا۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم قرآن مجید کا ترجمہ کہیں سیکھنے جاتے ہیں تو ہم ایک ایک لفظ کا ترجمہ لکھتے رہتے ہیں، اور وہ بہت سارے الفاظ بن جاتے ہیں، پھر ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم ان کا ترجمہ کیسے یاد کریں، اور ان میں سے اکثر الفاظ یہی الفاظ ہوتے ہیں جو بار بار استعمال ہو رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم ان سیغوں کو سمجھ لیں اور ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم نے مذکر مؤنث کا ترجمہ کیسے کرنا ہے، واحد تثنیہ جمع کا ترجمہ کیسے کرنا ہے، تو ہمارے لیے قرآن مجید کا سیکھنا بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ تو یہ ضمیر مجرور متصل ہم نے اپنی دوسری کلاس میں پڑھا تھا۔ اگر آپ اس کو مزید تفصیل کے ساتھ سیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری کلاس نمبر 2 کو دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا۔ اس کے بعد چلتے ہیں اپنی نیکسٹ کلاس کی طرف۔ نیکسٹ کلاس میں ہم نے کلاس نمبر 3 میں ہم نے حروف جارہ کو پڑھا تھا۔ حروف جارہ جو ہیں ویسے تو کل 17 ہیں، لیکن ہم نے صرف 7 حروف کو پڑھا تھا، جو 7 حروف ضمیر مجرور متصل کے ساتھ مل کر آتے ہیں۔ یہ جو 7 حروف جارہ ہیں یہ قرآن مجید میں بہت زیادہ استعمال ہوئے ہیں، تقریباً 6000 سے بھی زیادہ بار صرف یہ 7 حروف استعمال ہوئے ہیں۔ تقریباً قرآن مجید کی ہر آیت میں آپ کو یہ حروف نظر آئیں گے، اور اس کلاس میں ہم نے ان حروف جارہ کو ضمیر مجرور متصل کے ساتھ ملا کر پڑھنا سیکھا تھا، کیونکہ اکثر اوقات یہ حروف جو ہیں ضمیر کے ساتھ مل کر ہی آتے ہیں۔ اگر آپ حضرات ان کو مزید تفصیل کے ساتھ سیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری کلاس نمبر 3 کو دیکھ سکتے ہیں۔ حروف جارہ میں سے پہلا حرف با ہے۔ با کا ترجمہ کرتے ہیں ساتھ کے ساتھ۔ بسم اللہ میں بھی یہی با استعمال ہے، بسم اللہ کے شروع میں جو با ہے وہ بھی یہی حروف جارہ ہے۔ دوسرا حرف ہے لام۔ لام کا ترجمہ ہوتا ہے کے لیے۔ اس کی اگزامپل الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ، یہ جو للہ میں لام ہے وہ یہی حروف جارہ ہے۔ اس کا ترجمہ ہوتا ہے کے لیے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ یہ کے لیے کا ترجمہ اس لام کی وجہ سے ہے۔ تیسرا حرف ہے من۔ من کا ترجمہ ہوتا ہے سے، اور چوتھا حرف ہے ان۔ ان کا ترجمہ بھی سے ہوتا ہے، یعنی من اور ان دونوں کا ترجمہ ایک ہی ہے، سے۔ پانچواں حرف ہے الا۔ الا کا ترجمہ ہوتا ہے کی طرف۔ چھٹا حرف ہے علا۔ علا کا ترجمہ ہوتا ہے پر، یعنی اوپر پر۔ اور ساتواں حرف ہے فی۔ فی کا ترجمہ ہوتا ہے میں۔ یہ 6 حروف جارہ ہیں، ان کو جب ہم ضمیر مجرور متصل کے ساتھ ملائیں گے، فار ایگزامپل ہم با کو ضمیر کے ساتھ ملائیں گے تو ہم پڑھیں گے بیہی، بیہیما، بیہم، بیہا، بیہیما،
بہن، اور اسی ضمیر کے مطابق ہم ترجمہ کریں گے بہی اس ایک مرد کے ساتھ، بہما ان دو مردوں کے ساتھ، بہم ان سب مردوں کے ساتھ، بہا اس ایک عورت کے ساتھ، بہما ان دو عورتوں کے ساتھ، بہن ان سب عورتوں کے ساتھ۔ اگر آپ حضرات نے حروف جارہ والی کلاس نہیں دیکھی تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہماری اس کلاس کو دیکھیں تاکہ آپ اس سبق کو مزید تفصیل کے ساتھ سمجھ سکیں۔ یہ حروف جارہ قرآن مجید میں 6861 بار استعمال ہوئے ہیں۔ نیکسٹ کلاس میں ہم نے پڑھا تھا حروف مشبہ کو۔ حروف جارہ کی طرح حروف مشبہ بھی 6 الفاظ ہیں جو قرآن مجید میں کئی بار استعمال ہوئے ہیں۔ یہ حروف ہیں، ان میں سے پہلا حرف ہے ان، حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، ان، اس کا ترجمہ ہوتا ہے بے شک۔ دوسرا لفظ ہے ان، یعنی حمزہ کے اوپر زبر پڑیں گے، حمزہ نون زبر ان، نون زبر نا، ان، اس کا ترجمہ بھی بے شک ہی ہوتا ہے، دونوں کا ترجمہ ایک ہے۔ تیسرا حرف ہے کأن، کأن کا ترجمہ ہے گویا کہ، یعنی کسی چیز کو دوسری چیز کے ساتھ تشبیہ دینی ہو تو اس کے لیے لفظ کأن استعمال ہوتا ہے۔ چوتھا حرف ہے لیکن، اس کا ترجمہ ہوتا ہے لیکن۔ پانچواں حرف ہے لیتا، اس کا ترجمہ ہوتا ہے کاش۔ اور چھٹا حرف ہے لعل، اس کا ترجمہ کرتے ہیں امید ہے کہ۔ اسی طرح ہم نے حروف مشبہ والی کلاس میں ہم نے ان حروف کو ضمائر کے ساتھ ملا کر پڑھا ہے۔ اگر آپ نے ہماری یہ والی کلاس نہیں دیکھی، آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری یہ حروف مشبہ والی کلاس دیکھیں تاکہ آپ کو مزید تفصیل سے یہ سبق سمجھ میں آ سکے۔ اور یہ حروف مشبہ 1384 بار قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے نیکسٹ کلاس میں پڑھا تھا جہات ستہ کو۔ جہات ستہ سے مراد یہ ہے اوپر، نیچے، دائیں بائیں، آگے پیچھے، ان الفاظ کا ترجمہ ہم نے پڑھا تھا۔ ان حروف میں سب سے پہلے ہے امام، امام کا ترجمہ ہوتا ہے آگے۔ اسی طرح جو شخص نماز پڑھاتا ہے اس کو بھی امام اس لیے کہتے ہیں کہ وہ سب سے آگے ہوتا ہے۔ دوسرا لفظ ہے خلف، خلف کا ترجمہ ہوتا ہے پیچھے۔ تیسرا حرف ہے یمین، یمین کا ترجمہ ہے دائیں۔ چوتھا حرف ہے شمال، شمال کا ترجمہ ہے بائیں۔ پانچواں حرف ہے فوقن، فوقن کا ترجمہ ہے اوپر۔ اور چھٹا حرف ہے تحتن، تحتن کا ترجمہ ہے نیچے۔ ان الفاظ کو بھی ہم نے ضمیر مجرور متصل کے ساتھ ملا کر پڑھا تھا، امامہ، امامہما، امامہم۔ اسی طرح ہم ایک ایک لفظ کو ضمیر مجرور متصل کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ اگر آپ حضرات نے ہماری یہ والی کلاس نہیں دیکھی تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، وہاں کلک کر کے ہماری یہ کلاس دیکھیں تاکہ آپ کو یہ کورس اچھے سے سمجھ میں آ سکے اور قرآن مجید کا ترجمہ کرنا آپ کے لیے آسان ہو۔ یہ 6 حروف قرآن مجید میں 147 بار استعمال ہوئے ہیں۔ نیکسٹ کلاس میں ہم نے پڑھے تھے 6 خاص الفاظ، یعنی یہ متفرق 6 الفاظ ہیں جو قرآن مجید میں کثیر الاستعمال ہے، یعنی بہت قرآن مجید میں بہت زیادہ استعمال ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے ہے قبل، قبل کا ترجمہ ہوتا ہے پہلے۔ دوسرا حرف ہے بعد، بعد کا ترجمہ ہے بعد میں۔ اور تیسرا حرف ہے عند، عند کا ترجمہ ہے پاس۔ چوتھا حرف ہے حول، حول کا ترجمہ ہوتا ہے آس پاس۔ پانچواں حرف ہے مع، مع کا ترجمہ ہے ساتھ۔ اور چھٹا حرف ہے بین، بین کا ترجمہ ہے درمیان۔ اور یہ حروف قرآن مجید میں 1084 بار استعمال ہوئے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارے اس کورس سے قرآن مجید کا ترجمہ سیکھنے میں مدد ملی ہوگی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ یہ ٹوٹل 25 الفاظ بنتے ہیں، صرف آپ ان 25 الفاظ کا ترجمہ اپنے پاس نوٹ بھی کر لیں، ان 25 الفاظ کے معنی کو یاد کر لیجئے، اور جو پہلی 2 کلاسز ضمیر مرفوع متصل والی اور ضمیر مجرور متصل، اس کو سمجھ لیجئے اور سمجھنے کے بعد ان ضمائر کا رٹا لگا لیجئے، یعنی آپ اس کو بار بار ریڈ کریں، ہوا، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا، یعنی ان 6 3 کی جوڑیاں بنا کر اس کو بار بار ریڈ کریں تاکہ آپ کو یہ رٹا لگ جائے اور یہ الفاظ آپ کی زبان پر آ جائیں، اور ساتھ میں آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ واحد، تثنیہ، جمع کے لیے کون سے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ صرف ان 25 الفاظ کو سیکھنے کے بعد اور ضمائر کو سمجھنے کے بعد آپ قرآن مجید کے 13,000 الفاظ کا ترجمہ سیکھ جائیں گے۔ تقریباً 15 سے 20% قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں ان کا ترجمہ آپ کو معلوم ہو جائے گا صرف ان 25 الفاظ کا ترجمہ سیکھنے سے۔ امید ہے کہ آپ حضرات نے ان الفاظ کا ترجمہ زبانی یاد کر لیا ہوگا۔ اگر آپ حضرات کو ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہے، اگر آپ حضرات کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے تو ہماری اس ویڈیوز کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ آپ کے ایسے کرنے سے ہماری کافی ہیلپ ہوگی۔ آپ کے لائک اور سبسکرائب کرنے سے
ہمارا چینل گرو کرے گا، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ملیں گی، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو قرآن مجید سیکھنے کا موقع ملے گا۔ امید ہے کہ آپ حضرات اس نیکی کے کام میں ہماری ہیلپ کریں گے۔ ساتھ ساتھ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ دوسرے لوگ بھی قرآن مجید کا ترجمہ سیکھ سکیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث کو پڑھیں گے اور اس کے بعد ہم افعال کو سٹارٹ کر لیں گے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔